بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایام فاطمہ کی مناسبت سے جو ایک سلسلہ ہم نے اس بار شروع کیا وہ یہ کہ ہم کچھ سوالات کر رہے ہیں ہمارے برادران اہل سنت سے کہ آپ ہمیشہ ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ اب ہم آپ سے سوال کریں گے اور آپ ہمارے ان سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہم نے آپ سے پوچھا، دوسرا سوال، دو سوالات ہم نے پہلی قسط میں آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ جن کے جواب کے ہم منتظر ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم تیسرا سوال آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ اس سوال سے پہلے مقدمہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ کا کام تھا ابلاغ دین پہنچانا، جو احکام شرعی دینی تھے ان کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب ایک مسئلہ جو ایک شخص سے مربوط ہو اور اس تک پہنچانا ضروری ہو اور رسول اللہ اس تک نہ پہنچائیں، کیا رسول اللہ کی ذات کے ساتھ یہ چیز سازگار ہے، ان کے شایان شان ہے کہ ایک شخص جو اس مسئلے کی حاجت نہیں رکھتا اور اس سے مربوط نہیں ہے، رسول اللہ اس کو بتا رہے ہیں، اور جو حاجت رکھتا ہے، جس سے مربوط ہے، رسول اللہ اس کو نہیں بتا رہے؟ جی ہاں ناظرین، اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں تفسیر فخر رازی۔ جب ہم اس میں چلتے ہیں، اس کی 9ویں جلد سورہ نساء کی تفسیر کے ذیل میں جب صفحہ نمبر 217 پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، فخر الدین رازی ایک نہایت دلچسپ سوال جو تشیع کی زبانی پوچھتا ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، یا تو اس کو جواب پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، یا وہ بھول گیا بیچارہ۔ سوال کیا؟ ملاحظہ فرمائیں، ان المحتاج الى معرفت هذه المسألہ ما كان الا فاطمة وعلی والعباس۔ فخر الدین رازی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ تھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء جو ہیں وہ جو چھوڑ کر جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، یہ جو ابو بکر نے بیان کیا، رسول اللہ کا یہ فرمان، اس فرمان کی حاجت کس کو تھی؟ کس کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تھا اور کس کو بتانا چاہیے تھا؟ حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت عباس کو۔ وَهَؤُلَاءِ كَانُوا مِنْ أَكَابِرِ الزُّهَادِ وَالْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الدِّينِ وَأَمَّا أَبُو بَكْرَ فَإِنَّهُ مَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ البتہ حضرت ابو بکر کا اس مسئلے سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو جانیں۔ کیوں نہ جانیں؟ کیونکہ ان کا اس مسئلے سے رابطہ نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِمَّنْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ، کیوں حضرت ابو بکر کو اس مسئلے کی حاجت نہ تھی؟ لأنه ما كان ممن يخطر بباله انه يعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے اصلاً ذہن میں کوئی ایسا وہم و گمان و کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ ان کو رسول اللہ سے کوئی ارث ملے گا، کوئی چیز وراثت میں ملے گی۔ جب ان کے ذہن میں کوئی وراثت کا مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو رسول اللہ سے کوئی چیز وراثت میں ملنی ہے یا نہیں ملنی، تو رسول اللہ ان کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کو کن کو بتانا چاہیے تھا؟ حضرت زہرا کو بتانا چاہیے تھا۔ فَكَيْفَ يَلِيقُ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَن يُبَلِّغَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إِلَى مَن لَا حَاجَ بِهِ إِلَيْهَا، کہ حضرت رسول اللہ جو ہے یہ مسئلہ ابلاغ کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں اس کی طرف، اس کو پہنچا رہے ہیں کہ جس کو اس مسئلے کی حاجت نہیں ہے۔ وَلَا يُبَلِّغَ إِلَى مَن لَهُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ أَشَدَّ الْحَاجَةِ، اور ان کو نہیں بتا رہے کہ جن کو اس مسئلے کی حاجت ہے، جن کا اس مسئلے سے تعلق ہے، ان کو رسول اللہ نہیں بتا رہے۔ ہمارا سوال برادران اہل سنت سے یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ یہ چیز سازگار ہے؟ حضرت ابو بکر جن کے اس مسئلے سے تعلق نہیں ہے ان کو بتایا جا رہا ہے، اور حضرت زہرا، حضرت علی، حضرت عباس کو رسول اللہ نے نہیں بتایا۔ یہ سوال جو فخر الدین رازی نے شیعوں کی زبانی اٹھایا ہے، خود تو وہ جواب نہیں دے پایا، آپ کے علماء اور ہم برادران اہل سنت سے یہ تقاضا کریں گے کہ اپنے علماء سے پوچھیں اور ہمیں آ کر اس کا جواب دیں۔ اس کے بعد ناظرین چوتھا سوال بڑا زبردست ہے۔ سوال کیا ہے؟ جب حضرت زہرا گئی ہیں اور انہوں نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مجھے خیبر سے، فدق سے جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دیا جائے، جناب ابو بکر نے کیا کہا؟ جناب ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، قبول کر لی آپ کی بات، لیکن ابن تیمیہ نے ایک بڑی بہترین چیز نقل کی ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب ملاحظہ فرمائیں، مجموع فتاوی، شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ، یہ اس کتاب کی 27ویں جلد میں کیا بیان کرتے ہیں؟ ملاحظہ کریں، فَإِنَّ الْوَلِيدَ كَتَبَ إِلَىٰ نَائِبِهِ عمر بن عبد العزیز، کہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے اپنے نائب عمر بن عبد العزیز کو یہ خط لکھا کہ این یشتری الحجر من ملاکها ورثت ازواج النبی، کہ وہ جو حجرے ہیں جن میں رسول اللہ کی بیویاں رہتی تھیں اور وہ کمرے ان کو ارث میں ملے تھے۔ ناظرین توجہ کیجیے گا کہ جناب ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی میراث نہیں ہوتی،
اور یہاں پر یہ ابن تیمیہ کیا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ کمرے کے جو بیویوں کو بطور ارث ملے تھے، اور نبی کی تو میراث نہیں ہوتی، بیویوں کو کیسے ارث میں مل گئے؟ اور آپ دوسری طرف سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک شیعہ سنی کتاب سے کوئی مستند علمی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں وہ کمرے بیویوں کو بخش دیے تھے، ان کو ہدیہ دے دیے تھے، ایک مستند علمی پیش نہیں کر سکتے۔ اور خود ابن تیمیہ اعتراف کر رہا ہے کہ ان کو بطور وراثت ملے تھے، ازواج النبی کو وہ کمرے ارث میں ملے تھے۔ اور جناب ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ کون سچا ہے؟ اچھا جی، اور وہ بیویاں وفات پا چکی تھی، اور ولید بن عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اب جو ان کے مالک ہیں ان سے ان کو خرید لو اور ان کو مسجد میں اضافہ کر دو۔ اب ہمارا سوال برادران اہل سنت سے یہ ہے کہ ایک طرف حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ کی میراث نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے، تو پھر بیویوں کو کیسے یہ چیز بطور ارث مل گئی؟ اگر ان کا حق نہیں تھا اور وہ صدقہ تھا تو کیسے حضرت ابوبکر اور عمر کو وہاں پر دفن ہونے کی اجازت ملی، اور حضرت عائشہ نے کس حق سے وہاں پر ان کو دفن ہونے دیا؟ وہ تو ان کی نہ ملکیت تھی، نہ ان کو وہاں پر ان کا کوئی حق تھا۔ تو اس کا مطلب ہے آج آپ آ کر فضیلت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے اطراف میں دفن ہیں، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک فضیلت ہے، لیکن وہ تو ان کا حق ہی نہیں تھا، رسول اللہ کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اب وہ غصبی جگہ پر دفن ہے۔ آ کر اب ہم اہل سنت برادران سے یہ سوال کریں گے کہ اس کا جواب دیں کہ بالآخر حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم منتظر ہیں آپ کے جوابات کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق آپ ویورز میں سے 76% ایسے افراد ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جن افراد نے سبسکرائب کیا ہے ان میں صرف 25% افراد نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ میں آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔